السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 2023 کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید. پچھلے جب آخری اور الوداعی پروگرام تھا تو اس میں گزارش کی تھی کہ اگلے سال کا کچھ لے آؤٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کی ایک بنیاد میں کل ٹہلتے ہوئے ایسے سوچ ہی رہا تھا یہی بات، تو مجھے یاد آیا کہ جب شروع میں لنگر خانہ کے بنانے کے لیے، یعنی ٹھہرنے والا مہمان خانہ بنانے کے لیے بانی جماعت احمدیہ نے مستری لگائے ہوئے تھے، تو وہ جہاں کام ہو رہا تھا تو ادھر سے گزرے ہوں گے تو دیکھا کہ وہ کڑیوں بالوں کے اوپر اچھا رندہ شندہ پھیر کے وہ چمکا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بات سنو، ضرورت پوری کرنے کے لیے سر چھپانے کا انتظام کریں. یہ جو ہے نا یہ بعد میں ہوتا رہے گا. اچھا، اب وہ جو اس وقت فنشنگ اور نیٹی گریٹیز کو فوری طور پر آپ نے ڈس اپروو کیا تھا، وہ کوئی ڈس اپروول فار ایور کے لیے نہیں تھی، لیکن بات یہی تھی کہ اگر اس وقت بالوں کو رندہ مارتے ہوئے اور وہ وہاں نقش و نگار اور آرٹ کا نمونہ بناتے، وہ سال بیت جاتا، مہمان سر پہ تھے، وقت سر پہ تھا اور وسائل وہی تھے جو تھے. کام شروع کرنا تھا اور اسی وقت کرنا تھا. پھر اس کے بعد اس کی کیا شکلیں بنتی ہیں، تو وہ میں خیال میں ٹریول کرتا کرتا وہی مہمان خانہ، وہی لنگر خانہ، وہ جس کے بالے جو تھے وہ کھردرے ہی ڈال دینے کا کہہ دیا گیا تھا، اس وقت فرما دیا گیا تھا. وہ بعد میں ہمارے ہوش میں ایک جو ربوہ کا لنگر خانہ حضرت مسیح موعود دارالصدر والا، یعنی دارالضیافت، اور پھر اسی میں جدید بلاک شروع ہوا اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے بنا ڈبل سٹوری اور بڑی اچھی اس وقت کے لحاظ سے خوبصورت اور پرسکون بلڈنگ، ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ، اور وہ ساری. پھر وہ دوسرے یعنی جن کو اب تک یاد ہوگا، وہ ایک پرانے جو ہال ہوتے تھے اس میں لکڑی کی کرسیاں اور لمبے لمبے میز اور سٹیل کی تھالیاں، اور بس ایک طرف وہ کاؤنٹر ہوتا تھا جس میں ایک طرف پیٹی پڑی ہوتی تھی روٹیوں والی. پیچھے سے روٹیاں اس پیٹی میں آ رہی ہیں، ادھر سے سالن ڈال کے تو وہ رکھا گیا ہے، پانی کے جگ پڑے ہیں، اور بس آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گزر رہے ہیں. پھر بعد میں اس میں ایک ایکسٹینشن ہوئی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے وہ ساتھ چائے والا بھی ہو گیا تھا. خیر، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تو اس زمانے میں شعور کی یہ قسم نہیں تھی، بس تفریح تھی کہ اچھا ادھر سے جاتے ہیں، یہ ان میزوں کے ارد گرد گھومتے ہوئے پھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور بڑے ساتھ ہوتے تھے. وہ دیکھا وہ سارا زمانہ. پھر وہ کس طرح ان میں چھوٹے چھوٹے وہ گراسی قطعات اور وہ چھوٹے چھوٹے لانز ڈیولپ ہونے شروع ہوئے. ان میں بیٹھے رہنا بھی ایک اپنی ہی تفریح اور عیاشی تھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان بالوں کے اوپر، ان کڑیوں کے اوپر رندہ پھرتا رہا. یعنی وہ ایک دن، پہلے دن رندہ پھیرنے سے منع کیا تھا، اور آگے کی صدیوں تک وہ رندہ جو تھا وہ اس کی اجازت تھی کہ اس نے ڈیولپ ہونا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو نیا بنا دارالضیافت وہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس میں کس لیول پہ وہ چیزیں چلی گئیں، کراکری کس لیول پہ چلی گئی لوگوں کا. خیر، اب یہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ زمانے آتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بنتی جاتی ہیں. ہمیں اس وقت کس چیز کا احساس ہے زیادہ شدت کے ساتھ؟ پچھلے جو 2-4 دن گفتگویں رہیں بعض دوستوں کے ساتھ یہاں میرے کمرے میں، اس میں ایک موضوع کافی شدت سے چلتا رہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جو ڈرامے کی قسم ہے وہ ہم سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. جو فلم چل رہی ہے کسی طرح کسی حوالے سے وہ مشہور ہو جاتی ہے، وہ اس کی آپ تک بازگشت پہنچتی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. جو میوزک کی مختلف قسمیں، گانے، غزلیں آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پڑ بھی رہی ہیں، آپ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں.
پھر جو سوشل ڈرامے ہیں جو مستقل آپ کا ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح چل رہے ہیں. ایون ٹاک شوز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی کے، یعنی آدھے اس طرف ہو جائیں آدھے اس طرف ہو جائیں، آدھے ان کے سپورٹر ہو جائیں آدھے ان کے سپورٹر ہو جائیں، اور چاہے وہ وہاں دیانت کا خون کریں، چاہے وہ اپنی دھڑے بندیوں کی جتنی مرضی پرچار ہوتی پھرے، اور چاہے انہی ٹاک شوز میں بیٹھ کے وہی اینکرز اور انہی کے مہمان وہ آپ کے اوپر یک طرفہ گند اچھالتے رہیں، کیچڑ اچھالتے رہیں، اور جب وہ الزام وہاں سے آپ تک پہنچتے ہیں، سنتے ہیں آپ، تو آپ خود دیکھنے لگتے ہیں ادھر ادھر کہ ہیں کیا ہم یہ ہیں، کیا ہم ایسے ہیں. لیکن ان ٹاک شوز کو، ان کی ریٹنگ کو، ان کے اس سسٹم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. چلیں، اکثریت یہی کچھ کیا کرتی ہے، اور جب اکثریت جھوٹی اور بددیانت اور خدا خوفی سے عاری ہو چکی ہو تو پھر تو وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اگلے 2-3 پروگراموں میں نے وہ جاوید اختر کا ذکر کیا، جو اگرچہ پراؤڈ فیل کر کے اور بڑے پرائیڈ کے ساتھ خود کو دہریہ اور وہ کہتے ہیں، لیکن جب جو ان کی باتیں آتی ہیں ان کا تو پھر آپ کو وہیں سے ریبٹل بھی دینا پڑے گا، وہیں سے جواب دینا پڑے گا. تو وہ ان کا ایک جملہ تھا کہ علم کی کوئی حد ہوتی ہو تو ہوتی ہو، جہالت کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. خیر، یہ انہوں نے جملہ آڈینس کی طرف اچھالا اور کسی ایک آدھ اس کی چیز کوٹ بھی کی، لیکن واقعتاً یہی ہے کہ جس وقت آپ خدا خوفی سے عاری ہو چکے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو چکا ہے تو پھر جو مرضی کرتا، پھر مطلب اس کے بعد تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا. حیا اور لحاظ اور حیا سب سے زیادہ بندوں کا لحاظ، اور حیا سے پہلے تو جس کو خدائی کا نہیں ہے اس نے بندوں کا کیا کرنا. گئی